بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے قرض سے نجات کے لیے درود شریف کا وظیفہ، یہ درود شریف کا یہ عمل۔ دیکھیے، درود شریف کی برکات تو ویسے ہی بہت زیادہ ہیں، مطلب یہ کہ اس کے پڑھنے سے رحمت ہی رحمتیں آپ پر جو ہے وہ برستی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب آپ رحمت للعالمین کے اوپر درود شریف پڑھتے ہیں، درود پاک کے تحفے بھیجتے ہیں۔ اس درود پاک کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو درود پاک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے بہت سارے فائدے اور بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے نا، وہ مقروض نہیں ہوتا۔ پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہے۔ مقروض اگر ہے آلریڈی، تو پھر اگر دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ مقروض ہے تو پھر اس کا قرض چاہے جتنا بھی ہے، چاہے وہ اس کی حد و قید سے بہت زیادہ ہے، یعنی جس کو ہم اصلاحاً تو اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ جی پہاڑوں جتنا بڑا قرض۔ اب پہاڑ جتنا قرض تو ہوتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک غریب آدمی ایک پر لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 کروڑ، 10 کروڑ، اگر 10 کروڑ بھی آپ اکٹھا کر لیں تو یہ رقم پہاڑ کے برابر نہیں لگتی، لیکن ایک غریب آدمی کے لیے تو 10,000 بھی پہاڑ کے برابر ہے۔ تو بہرحال جتنا بھی اس کا قرض ہو، اس کی ادائیگی کا رب تعالیٰ کی طرف سے بندوبست ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا اس کا فائدہ ہے۔ اور تیسرا اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے اس درود پاک کا، جو میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے آخرت میں نعمتوں کا حساب بھی نہیں لے گا۔ یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اس درود پاک کو پڑھنے کا۔ تو یہ درود پاک آپ نے پڑھنا کس طرح ہے، کس ٹائم پہ پڑھنا ہے، اس کی ترکیب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سن لیں جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی وظائف، عملیات، یہ چیزیں ہیں، اس کے ریسورسز کیا ہیں ہمارے پاس، اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی کوئی آیات ہوتی ہیں، صورتیں ہوتی ہیں۔ بتلایا کس نے کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کئی دعائیں موجود ہیں، کئی صورتوں کے بارے میں کہا گیا یہ عمل کر لیں، اس طرح پڑھ لیں۔ اور تیسرا جو سورس ہوتا ہے وہ ہے ہمارے پاس اولیاء کرام، جو مختلف اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے اپنے اپنے انتظام ہوتے تھے، اپنے اپنے ذکر اذکار ہوتے تھے، اپنے اپنے مشاہدات اور تجربات ہوتے تھے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر بھی سورہ کوثر کو لے لیں، سورہ قریش کو لے لیں، سورہ فاتحہ کو لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان صورتوں کے پڑھنے کی جو مختلف ترکیبیں بتائی گئی ہیں، یہ مختلف اولیاء کرام کے اپنے تجربات اور مشاہدات رہے ہیں۔ اسی کی روشنی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ اتنی دفعہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر وہ وظائف آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی جو تھے نا، وہ دنیا داری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب اللہ کسی کو، یعنی اللہ، ولی اللہ کس کو کہتے ہیں، اولیاء اللہ کس کو کہتے ہیں؟ مطلب اللہ کے جو قرب والے، جن پر اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے، رحمت کی نظر ہوتی ہے، وہ لوگ جو ہوتے ہیں، انہوں نے دنیا سے کنارہ کشی، وہ دنیا ان کے لیے کسی معنی میں نہیں رکھتی۔ ایک بادشاہ زادے تھے، حضرت ابراہیم بن ادم، نام سنا ہوگا، بہت اللہ کے بڑے ولی تھے، بزرگ تھے۔ وہ بادشاہ کے بیٹے تھے۔ اپنی بادشاہت چھوڑ کر جب ان کو ولایت ملی نا، جب ولایت ان کو ملی تو بادشاہت چھوڑ دی انہوں نے، اور وہ درویش ہو گئے۔ تو ایک بار نا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ وہ نا دریا کے کنارے اپنے پھٹے ہوئے کپڑے سوئی سے خود ہی سی رہے تھے بیٹھے ہوئے دریا کے کنارے۔ تو وہاں سے ان کے محل کے کسی، جو محل کے اندر تو بہت بڑے بڑے اور بھی وزیر، مشیر اور ان کی رہتی تھی فیملیاں، محل بادشاہ کے چھوٹے تھوڑی ہوتے تھے، تو ان میں سے کوئی گزرا وہاں محل کا بندہ، محلاتی امیروں میں سے کوئی تھا۔ تو اس نے جب اپنے شہزادے کو اس حال میں دیکھا تو وہ قریب آ گیا، اور اس نے اس سے کہا، حضرت ابراہیم بن ادم سے، کہ جناب کیا آپ نے اپنی حال بنا لی ہے، کیا حالت بنا لی ہے؟ آپ شہزادے تھے، آپ بادشاہ بن جاتے، آپ اس سلطنت کے مالک ہوتے، اور آپ فقیر بن گئے، درویش بن گئے۔ کیا ملا آپ کو کہ اب یہاں پر آپ جو ہے، آپ کی وجہ سے ہم ایسی پوشاکوں میں، اور آپ کے تو جو ہے وہ مطلب ہے کہ محل کا ادنا سا ملازم بھی اعلیٰ پوشاک میں ہوتا ہے، اور آپ اپنا حال دیکھیں۔ یہ وہ بندہ، دنیا دار بندہ، اللہ کے ولی کو، یعنی یہ باتیں کر کے اس سے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اب اللہ کے ولی، کیونکہ جس کو ولایت مل جاتی ہے نا، اس کی نظر میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ پیسہ جو ہے نا، پیسہ یہ جو ہاتھ سے نکل جائے نا تو بندہ مفلس ہو جاتا ہے۔ ہاتھ سے نکل جائے پیسہ آپ کے ہاتھ میں آیا اور پیسہ نکل گیا تو بندہ کیا ہو گیا؟ مفلس ہو گیا نا۔ اور یہ پیسہ اگر جب دل سے نکل جائے نا تو پھر
پھر بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ جب آپ کی یہ دنیاوی چیزوں سے آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جائے اور آپ صرف اللہ اور آخرت کے بارے میں سب کچھ سوچیں تو پھر وہ ولایتیں عطا ہو جاتی ہیں، پھر اللہ ان کو صاحب کرامت کر دیتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد اب ظاہر ہے کہ جوش تو ولی کو بھی آ جاتا ہے نا، تو انہوں نے ہوا یہ کہ وہ کپڑے سیتے سیتے انہوں نے سوئی جو ہے نا وہ پانی میں پھینک دی۔ جب سوئی پانی میں گر گئی، اب وہ بندہ جو ہے وہ اور زیادہ ہنسنے لگا کہ لو جی اب آپ کپڑے کیسے سیئیں گے، تو آپ کی تو سوئی بھی جو ہے وہ پانی میں چلی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ سے اشارہ کر کے رکو۔ اس کے بعد انہوں نے دریا کے اندر مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی لے کر آؤ۔ جیسے حضرت ابراہیم بن ادم نے مچھلیوں کو یہ حکم دیا، دریا کی مچھلیوں کو کہ میری سوئی لا کر دو، تو مچھلیاں اپنے ایک نہیں ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر باہر آ گئی پانی سے۔ اور وہ شخص جو ہے یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو آپ نے ان مچھلیوں سے کہا یہ سوئیاں نہیں چاہیے مجھے میری سوئی لا کر دو۔ یہ سن کر ایک مچھلی پانی کے اندر گئی اور ان کی وہ سوئی جس سے وہ کپڑے سی رہے تھے، وہ دھاگا اور سوئی، وہ لا کر اس نے حضرت ابراہیم بن ادم کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دی۔ وہ سوئی لینے کے بعد وہ مچھلیاں سب چلی گئیں۔ تو اس اللہ کے ولی نے اس بندے کو یہ جواب دیا، اس نے کہا کہ میں نے وہ بادشاہت چھوڑ کر یہ بادشاہت لی ہے، اب تم خود اندازہ لگا لو کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے۔ وہ انسان لاجواب ہو کر چلا گیا۔ تو اللہ جن لوگوں پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، جن پہ کرم ہو جاتا ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ ہم نے تذکرۃ الاولیاء میں پڑھا، مختلف کتابوں میں، آپ پیش کر دیا آپ کو کہ اس طرح سے اولیاء کرام کے واقعات ہم تک ان کے دنیا سے جانے کے بعد ہم تک پہنچے۔ تو یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ آج جن لوگوں کو ولایتوں کے دعوے ہیں اور جو پیر کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ یہاں یوٹیوب پہ بیٹھ کے اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہم کوئی کرامت، کوئی کرشمہ، کوئی چیز، نتھنگ، ہمارے بڑے پیر تھے لہٰذا ہم بھی پیر ہیں۔ کہنے کو تو ہمارے بھی گدی ہے، میرے دادا بھی پیر تھے، ان کے باپ دادا بھی پیر تھے، ٹھیک ہے، ان کی مزاروں سے اب بھی لوگ نمک کھا کے شفا حاصل کر لیتے ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ پھر ہم کہیں کہ جی ہم میں بھی وہ چیزیں سب آ گئیں؟ کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، وہ ان کا عمل تھا، ہمارا آج کا اپنا عمل دیکھا جائے گا۔ تو میں صرف آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہتا، یہ غلط فہمی کچھ دوستوں کی جو صرف سوشل میڈیا کے اوپر، اس پلیٹ فارم کے اوپر ہی آ کے سمجھتے ہیں کہ ہم یوٹیوب پہ وظیفہ دیکھیں گے اور وہاں اللہ کے بڑے بڑے شیر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ بتائیں گے اور بس کرامتیں ہو جائیں گی۔ جو اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آج بھی مخفی ہیں، وہ آج بھی کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے محتاج نہیں ہیں میرے بھائی۔ ان کی تو ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا وہ چینل پہ آ کے ہماری طرح بیچارے یہاں پہ آ کے وہ کریں۔ تو بہرحال انہی بزرگوں کا بتایا ہوا یہ ایک عمل ہے۔ حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ درود پاک سکھلایا گیا، سرکار کی طرف سے بھی بتایا گیا کہ یہ والا درود شریف جو ہے آپ قرض کے لیے پڑھیں۔ تو درود شریف سمجھ لیجئے اور اس کا پھر تھوڑا سا طریقہ بھی سمجھ لیجئے۔ درود شریف آپ نے یہ پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم یا وسلم۔ یہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد ایک تسبیح نہیں، صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ تسبیح کا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تسبیح میں 101 دانہ بھی ہوتا ہے، 102 بھی ہوتا ہے، ابھی میں نے ایک تسبیح لیا اس میں 103 دانے، تو تسبیح پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، تعداد کو ضرور میسر کیجئے گا۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد صرف 100 بار آپ نے یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہی کام بس آپ کر لیجئے، چند دن کر لیجئے، 1-2 ہفتے کر لیجئے، 11 دن کر لیجئے، اور اس کے بعد رزلٹ آپ کے سامنے ہوں گے۔ ویسے جب اس کی آپ کو عادت پڑ جائے گی تو پھر آپ اس کو بے حساب پڑھیں گے اور اس کے پھر بے شمار فائدے بھی آپ کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کرے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو پھر ملیں گے نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔